معجزہ کہتے کسے؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے ہندوستان میں تو بہت معجزات ہوتے رہتے ہیں، پتہ ہی ہونا چاہیے معجزہ کسے کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں معجزہ؟ دیوار سے سن 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 کی آواز آنے کو معجزہ کہتے ہیں، یا دیوار کے تھوڑا سا گیلے ہو جانے کو معجزہ کہتے ہیں، یا فرش پہ تھوڑی بہت سیلن آ جانے کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں بڑا اہم مسئلہ ہے، ہر جگہ معجزات ہوتے رہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ معجزہ کہتے کسے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو خارق العادہ ہو۔ غور فرمائیے گا، بالخصوص عورتوں تک اگر میری آواز جائے، ہماری ماں بہنیں جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی ان جملات پہ غور کریں کہ معجزہ کہتے کسے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو انسان کی عادت کے خلاف ہو، انسان کی عادت کے خلاف ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں، یعنی جسے دیکھ کے انسان متعجب ہو جائے، جو انسان کے بس میں نہ ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جو انسان کے بس میں نہ ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اندھے کو آنکھیں مل جانا یہ معجزہ ہے، اندھے کو آنکھیں مل جانا یہ معجزہ ہے، مردہ زندہ ہو جانا یہ معجزہ ہے۔ بھائی یہی معجزہ ہے نا، یہی معجزہ ہے۔ اچھا ابھی فی الحال ہمارے اس معاشرے میں اگر آپ نکلیں ہمارے ماشاءاللہ سے مومنین کے درمیان، میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ پروپوگنڈا کر رہے ہیں۔ عزاداریاں سر کا تاج، خدا کی قسم جو عزائے امام حسین کے ذرہ برابر امام حسین کی عزاداری کی توہین کی غرض رکھتا ہے، خدا اس پر 1000 مرتبہ لعنت بھیجے، خدا کی اس پہ لعنت ہو۔ جو عزاداریوں کی ذرہ برابر توہین کا ارادہ رکھتا ہو اس پہ خدا کی لعنت ہو، اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ لیکن جب ہم چھوٹی چھوٹی ان تمام چیزوں کو معجزہ 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 کرنا شروع کر دیں گے تو حقیقت معجزے کی عظمت کم ہو جائے گی، حقیقت معجزے کی عظمت کم ہو جائے گی۔ اچھا ہماری طرف بھی معجزات ہوتے ہیں، ہم نے بھی بھیا 8-10 سال ایران و نجف میں گزارے، ہم نے بھی معجزات دیکھے، لیکن فرق ہے آپ کے معجزوں میں اور ہمارے معجزوں میں، نہ کہ ہمارے معجزے ہماری آنکھوں سے دیکھے ہوئے معجزے، فرق ہے۔ ہمارے یہاں جب بھی معجزہ ہوتا ہے، میں توہین نہیں کر رہا ہوں، یقین جانے توہین نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں۔ فار ایگزامپل تھوڑے دن پہلے ہم ایک گاؤں گئے ہوئے تھے تو وہاں شور ہوا کس کے کہ بھائی معجزہ ہوا معجزہ ہوا معجزہ ہوا، سارے دوڑتے ہوئے پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا زمین سے ہلکا سا پانی، جسے کہا جائے اپنی زبان میں سیلن، وہاں سے لوگ مٹی اٹھا کے پورا گڈھا کر دیا وہاں پہ۔ میں پہنچا، میں نے دیکھا، میں نے کہا آپ کی عقیدتوں کو سلام، آپ ماشاءاللہ سے نوحہ پڑھ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، بالخصوص عورتیں تو ماشاءاللہ سے واویلا۔ میں نے کہا آپ نوحہ پڑھیں، آپ ماتم کریں، سب کچھ کریں، وہ تو ہمیں ماتم کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے، بسم اللہ ماتم کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن اسے خدا را معجزہ نہ کہیں۔ اگر اسے معجزہ کہیں گے تو میرے گاؤں میں بھی میرا بھی ایک گھر ہے جہاں سال کے 12 مہینے معجزہ ہوتا رہتا ہے، ایک کونے میں پانی ماشاءاللہ سے کبھی کبھی پوچھا لگا کے پھینکنا پڑتا ہے، اگر اسے معجزہ کہیں گے۔ دیکھیں یہ جب آپ ان چیزوں کو معجزہ کہیں گے تو پھر حقیقت معجزے سے آپ آشنا نہیں ہو پائیں گے۔ انسان کو صاحب بصیرت ہونا چاہیے، صاحب تدبر ہونا چاہیے، جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا چلوں، ایک تعزیہ رکھا ہوا تھا، تعزیہ ہلنے لگا، عورتوں نے کوہرام برپا کر دیا۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں توہین کی غرض نہیں ہے، خدا را میں بہت بڑا مولائی ہوں، میں بہت فضائل بیان کرنے والا ہوں۔ عزاداری کا جو ذرہ برابر توہین کرتا ہے سب سے پہلے میرا جواب آتا ہے، عزاداریوں کو بہت بڑا حامی ہوں، لیکن یہ خدا را چھوٹی چھوٹی چیزیں عزاداریوں کی اصلاح، مولا نے کیا فرمایا؟ کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ذلت کا سبب نہ بنو۔ مولا کے جملات ہیں۔ ایک چھوٹا سا تعزیہ رکھا ہوا تھا، وہ ہلنے لگا۔ اب جب تعزیہ ہلنے لگا، بھائی میں نے کیا کہا، صاحب بصیرت ہونا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے آپ کو۔ اب وہاں کوہرام برپا ہے، پورا گاؤں کربلا میں اٹھ کے چلا گیا کہ معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، خوب گریا اور نمیدن خوب نوحہ، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ خدا نے ہمت کی، اور ہمت کرنے کے بعد، ہنسیے گا نہیں، ہمت کرنے کے بعد تعزیہ ایسے اٹھایا۔ جب تعزیہ اٹھایا تو نیچے چھوٹا سا چوہا بیٹھا ہوا تھا۔
چھوٹا سا چوہا بیٹھا ہوا تھا. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ اگر کوئی صاحب بصیرت ہوتا، صاحب تدبر ہوتا تو وہ پہلے تحقیق کرتا. تحقیق کے بعد ہمارے یہاں ایک کربلا ہے، کہنے لگے معجزے والی کربلا. میں نے کہا کیسے وہ معجزے والی کربلا؟ آپ ویسے ہی کربلا بناتے، شبیہ امام حسین بنائیے، ہم آ کے چومیں گے، ہم وہاں آ کے دعائیں کریں گے، ہم مولا سے متوسل ہوئیں گے، روئیں گے، گریا کریں گے. لیکن آپ یہ بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے یہاں پہ معجزہ ہوا. میں نے کہا کیا معجزہ ہوا؟ کہ یہاں ایک بڑھئی رہتا تھا، اس بڑھئی نے خواب میں دیکھا کہ وہاں اس زمین پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، کہ اس زمین پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں. خواب کس نے دیکھا؟ بڑھئی نے. خواب کس نے دیکھا؟ بڑھئی نے. دوڑ کیا رہے تھے؟ گھوڑے. اب وہاں پہ اتنی، میں دیکھیں بھائی عقیدت آپ کہیں رکھے بھائی، دو چیزیں ہیں غور کیجئے کہ بالخصوص جوان حضرات، ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے عقیدت. عقیدت آپ کی ہوگی لیکن عقیدہ اہل بیت سے ہوتا ہے بس. عقیدت آپ کی ہوگی لیکن عقیدہ ہم صرف اہل بیت سے لیتے ہیں، اہل بیت کے سوا کسی سے عقیدہ نہیں لیتے. اچھا ان تمام چیزوں کو جب معجزہ کہیں گے تو حقیقت معجزہ کی عظمت کم ہو جائے گی. آپ کی نظر میں یہ معجزے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مشہد مقدس میں دو چھوٹی چھوٹی لڑکیاں کہ جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، میری آنکھوں کے سامنے مولا رضا نے انہیں آنکھوں کی بینائی عطا کی. یہ ہے معجزہ، یہ ہے معجزہ، یہ ہے معجزہ، یہ ہے معجزہ. علامہ امینی فرماتے کہ مولا امیر المومنین کے حرم میں تشریف فرما تھا، ایک عرب آیا اور آنے کے بعد مولا علی کی طرف بدتمیزی والے لہجے میں خطاب کرنے لگا، یا امیر المومنین میرے پیروں کی حالت دیکھیں، کیسے کیسے زخم ہے میرے پیروں میں. اور علامہ امینی کہتے ہیں میں 1.5 سال سے مولا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، روز دعائیں کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، مولا مدد فرمائے میری یہ کتاب الغدیر جو میں نے لکھی ہے یہ کتاب چھپ جائے. کہتے ہیں میری نظروں کے سامنے ایک عرب آیا اور جس کے پیروں میں مختلف طریقے کے زخم تھے، مولا امیر کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور غصے میں کہنے لگا، یا علی یا ابا الحسن، یہ میرے پیر کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ میرے پیروں کو ٹھیک کریں آپ. کہ غصے میں مولا علی سے کہنے لگا کہ دوسرے دن میں نے اسے بھگا دیا. میں نے کہا شرم کرو، تم اس لب و لہجے کے ساتھ مولا کے ساتھ باتیں کر رہے ہو. دوسرے دن کیا دیکھا؟ جو غصے میں اور بدتمیزی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اس کے دونوں پیر ٹھیک، وہ میری طرف مسکراتے ہوئے مولا کے حرم میں داخل ہو رہا ہے. میں دوڑتے ہوئے مولا کے پاس گیا. میں نے کہا مولا کیا وجہ ہے، کیا قصہ ہے، کیا راز ہے؟ یہ جو بدتمیزی سے مانگ رہا تھا اسے آپ نے عطا کر دیا. ہم جو سالوں سے آپ کی درگاہ پہ جارو کشی کر رہے ہیں اور سالوں سے آپ کی درگاہ پہ بیٹھے رہتے، مولا میرے حق میں ایسا کیوں؟ کہتے کچھ دنوں کے بعد علامہ نے خواب میں دیکھا، مولا متقیان نے فرمایا کہ اے علامہ امینی مجھے اطمینان ہے تم پہ، اگر اسے عطا نہ کرتا وہ کسی اور کے دروازے پہ جاتا، لیکن تم جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ کہ ہمیں تم پہ بھروسہ ہے، ہمیں تم پہ بھروسہ ہے، تم جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ کبھی کبھی یہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن حقیقت میں اس کا اجر، اس کا ثواب خداوند متعال لکھ رکھتا ہے آپ کے لیے. یا بعض اوقات آپ کی مصلحت میں وہ نہیں ہوتا، آپ کی مصلحت میں وہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ دعا کریں پروردگارہ ہمیں کریٹا عطا کرے، پروردگارہ ہمیں مثال کے طور پہ ایک اچھی سی اسکارپیو عطا کرے، اور خدا نے آپ کو نہیں دی، وہ گاڑی آپ کو نہیں دی. شاید اس میں مصلحت یہ تھی کہ اگر وہ گاڑی تمہیں دے دیتا ہو، تم روڈ پہ جاتے ہو، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہو، خدا نخواستہ تم مر جاتے ہو. خدا مصلحتوں سے کام لیتا ہے. خدا مومنین کی بعض دعائیں مصلحتاً قبول نہیں کرتا ہے، اور بعض دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اس کا اجر، اس کا ثواب وہاں تمہیں ملتا ہے. تو خلاصہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ جو انسان کی عادت کے خلاف ہو.